Improves insulin sensitivity, it decreases triglyceride levels, and it decreases hepatic fat deposition. It is good source of fiber and can support overall gut health. تو یہ ایز اے سیڈس ہم کھا سکتے ہیں, ایز اے سوکر سیڈ کھا سکتے ہیں, ایز اے پاؤڈر کھا سکتے ہیں. ڈویژنل نوڈل آفیسر HWCs کشمیر, شکریہ سر آپ کا. Ladies and gentlemen, we rarely get this kind of opportunity to listen a great personality. I am delighted to introduce our chief guest, Honorable Professor Arshad Hussain Mughal Saab, who is himself a university, and it is our good luck that we are going to listen his insightful thoughts. ڈائریکٹریٹ آف ایوش ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر ایوش گاندربل, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا اس جگہ کو یہ سیمینار کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. یہ جو آپ یہاں پہ آئے ہیں آج اور میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اصل میں پچھلے ایک دو مہینے سے مجھے لگ رہا ہے یہ ہمارا یہاں کا 5واں پروگرام ہے جو میڈیسنل ایرومیٹکس پلانٹس پہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 2 پروگرامس ہم نے یہاں پہ کیے. ایک تو اسٹیک ہولڈرز میٹ تھا, اس میں سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے, فارمرز تھے, سائنٹسٹ تھے اور انٹرپرینورز تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی. اس کے بعد فارمرز کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام یہاں پہ کیا جو 1 ہفتے کا پروگرام چلا. وہ ایک ٹریننگ پروگرام تھا ان کے لیے, فارمرز کے لیے. اسی پہ کنزرویشن, کلٹیویشن اور انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں میڈیسن اینڈ ایرومیٹک پلانٹس پہ. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پروگرام ہمارا اس کے بعد ہو رہا ہے, اگلی فرائیڈے سے شروع ہو رہا ہے. وہ 26 دن کا پروگرام رہے گا. وہ بھی فارمرز کے لیے رہے گا کہ کس طریقے سے ہم میڈیسن اینڈ ایرومیٹک پلانٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنی اسٹیٹ میں. جیسا آپ کو پتا ہے کہ جو میڈیسنل اینڈ ایرومیٹکس پلانٹس جو ہے اس کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے ہم تو سارے ڈپارٹمنٹ, جیسے شروع ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ سے, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر, ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر, اینڈ جیسے آپ کا ڈپارٹمنٹ آف ایوش ہے, یا اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس کے ساتھ منسلک ہیں. مجھے لگتا ہے یہ واحد ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں اتنے سارے ڈپارٹمنٹس اسٹیک ہولڈرس ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں یا کبھی ٹرائبلز, یہ خالی ہمارے اس ریاست کی بات نہیں ہے, بہت سارے باقی ریاستوں میں بھی جہاں پہ ٹرائبلز کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, وہ سب منحصر ہے انہی میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس پہ جو ہمارے فارسٹ سے نکلتے ہیں. اور اب ہم دوبارہ اس کی طرف سے اور لوٹ رہے ہیں. ایکسٹریکشن جو ہماری فارسٹ سے ہوتی ہے دیٹ شوڈ بی ان اے سسٹینیبل وے, کیونکہ ہمارے فارمر, آپ ابھی ہم پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریز کریں گے پلانٹیشن کسی فارمر کے زمین پہ یا کہیں پہ ہم کلسٹر ڈیولپ کریں گے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے کتنے کلسٹرز ہم نے ڈیولپ کیے جہاں پہ ہم ریز کرتے ہیں یہ پلانٹیشنز. آج کے دن میں بھی بہت ساری جو ہمارے یہاں سے پروڈکٹس نکلتے ہیں دے آر بینگ ٹیکن آؤٹ فرام دا فارسٹس اینڈ اٹ از ناٹ ان اے سسٹینیبل وے. پریشانی اسی لیے ہے کہ اگر ہم سسٹینیبلی اس کو نکالتے فارسٹ سے دین دیر واز نو پرابلم, لیکن ہم زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے جو ہمارے اسمگلرس ہیں, باقی جو اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کو فارسٹ سے بنا کسی یہ لحاظ کے وہاں سے نکالتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ڈیگریڈیشن آف فارسٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں. اسی لیے گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ کوئی ایسا اس طریقے کا ہم کو سمادھان نکالنا پڑے گا جس طریقے سے فارسٹ میں تو رہے یہ, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو کہیں پہ کلٹیویٹ کریں جہاں سے فارمر اس کو وہاں سے نکال سکے اور پھر اس کو مارکیٹ میں لے چلے. تو یہی ہمارے ان سبھی پروگرامز کا یہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے ہم فارمر کو سکھائیں کہ وہ کس طریقے سے اس کی کلٹیویشن کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسرچرز یہاں پہ, جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یا جو کالج میں کام کرتے آ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی تک جو ہم یوز کر رہے ہیں جو میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس, وی آر یوزنگ دیم ایز سچ. ہمارے پاس جیسے ہند ہم یوز کرتے ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں, وی آر یوزنگ دیم ایز اے بلک. ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میڈیسنل پلانٹ ہے اس میں سے ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے یہ نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ابھی تک جو بھی چیز کر رہے ہیں چورما بنا کے یا کوئی چیزیں بنا کے پیک کر کے اس کو, یا کوئی ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایکسٹریکٹ ہم اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا مالیکول ہے.
اگر وہ ہم ایکسٹریکٹ کر پائے, وہ آئیڈینٹیفائی کر پائے, وہ زیادہ بیٹرمنٹ ہوگا, سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. And the recent advances in phytochemistry, of course, my area of work, and pharmacology, which is concerned to most of you. Because of advances in these two sectors, the focus has actually shifted from whole plant use to the extraction, isolation, and synthesis of secondary metabolites or bacterial compounds. That's why today medicinal aromatic plants are actually seen as not only as a source of traditional medicine, but as a renewable resource driving innovations in the bioeconomy. Next slide, please. Are going to be associated with it, even if they are the cultivators or the aggregators or the people who are going to convert them into the processes or extracts or the biochemical compound, or some people who are going to make products out of these species. So this is the best guarantee for them if they want to. The material which is sourced from the cultivations is always better for them. My first request with the people of Agriculture Production Department as well as the other people, including our department, was paddy or horticultural land for this. You have to tell them in advance that whatever degraded land, fallow land, cultivable wasteland is available with you, you have to plant these species in that manner.